بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان زندگی میں بولتا ہے چونکہ اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے اور اللہ نے زبان دی ہے، لہذا یہ گفتگو کرتا ہے اور اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے زبان کو استعمال کرنے کے بارے میں ایمان والوں کو رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور دوسرا جملہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، بھلی بات کرے یا خاموش رہے، یعنی بولنا ہے تو زبان سے اچھی بات بولے ورنہ خاموشی اختیار کرے، یعنی بری باتیں، ناپسندیدہ باتیں اس سے شریعت مطہرہ نے روکا ہے۔ تو اب شریعت مطہرہ نے اچھی بات، ضرورت کی بات کرنے کی اجازت دی ہے، ذکر الہی کرنے کی اجازت دی ہے، تلاوت کلام اللہ کی اجازت دی ہے، لیکن بے مقصد بیہودہ گوئی اس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ اب ہمارے ہاں طرز عمل کچھ اور ہے، سب کے ہاں تو نہیں، کچھ لوگوں کے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بندہ کم بولتا ہے، کم گو ہوتا ہے، اس کو ذرا ہلکا لیا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا خاموش طبع ہے، اس کو تو بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، یہ تو بڑا بھلا مانس ہے اور بہت بھولا بھالا ہے، اس کو تو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ یعنی کم گو آدمی کو ہم میں سے کچھ لوگ وہ کہہ لیں کہ کم عقل سمجھتے ہیں یا ذرا کمزور سمجھا جاتا ہے۔ جو زیادہ بولنے والا ہوتا ہے، جو ہر وقت بولتا رہتا ہے، اس کو لوگ اچھا، سمجھدار، ہوشیار سمجھتے ہیں۔ کم بولنے والے کو کم عقل اور کمزور سمجھا جاتا ہے۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بات کرنی ہے تو اچھی بات کرو اور بصورت دیگر خاموشی اختیار کرو، تو خاموشی اللہ کے دربار کے آداب میں سے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، اللہ کے دربار میں انسان کھڑا ہو، فاستمعوا له وانصتوا، کان اس کی طرف لگائے اور خاموشی اختیار کرے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت ابو امامہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عقبہ ابن عامر نے سوال کیا، اللہ کے حبیب نجات کیا ہے؟ نجات کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کی حفاظت پہلی چیز، دوسرا تمہارے گھر کی وسعت تمہارے لیے کافی ہو، یعنی اتنا تنگ گھر نہ ہو کہ تم گھر کے اندر بیٹھ ہی نہ سکو اور باہر نکلنے کی تمنا ہو، یعنی سر چھپانے کے لیے گھر مل جائے اور گھر میں تم سکون سے رہ سکو، یعنی گھر میں رہ کر تم تنگ دل نہ ہو، گھر کی وسعت تمہارے لیے کافی ہو جائے، دوسری چیز، اور تیسرا اپنی خطا پر رو، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر اللہ کے سامنے رو۔ یہ تین چیزیں نجات کا سبب ہے، یعنی زبان کی حفاظت اور بے مقصد باہر نہ گھومنا، یعنی گھر کے اندر رہنا، اور غلطی گناہ کے صدور پہ اللہ کے سامنے رونا اور معافی کا طلبگار ہونا۔ اس کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا ذریعہ بتایا۔
تو اب بولنا بھی چاہیے، اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حق بات پر خاموش رہنے والا، کہ اس کو حق بات بولنی چاہیے تھی لیکن وہاں پہ نہیں بولتا، تو یہ گونگا شیطان ہے. یعنی یہ گونگا بھی ہے، بول نہیں سکا، اور شیطان ہے. یعنی حق بات اس کی زبان پہ نہیں آئی تو یہ گونگا شیطان ہے. اب خاموشی موقع کے لحاظ سے بہت اچھی ہے. جیسے جب جنات کا وفد آپ کے پاس حاضر ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا، فلما حضروہ قالوا انصتوا. فلما حضروہ کہ جب وہ جنات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انصتوا، انہیں آپس میں چپ کر جاؤ، اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات سنو. یعنی آپس میں اب بات چیت نہ کرو، شور نہ مچاؤ، خاموشی اختیار کرو. اور اسی طرح قرآن پاک میں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، کہ اب اللہ کے سامنے خاموشی عاجزی اختیار کی جائے. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور تم دھیمی اور پست آواز سنو گے. یعنی اللہ کے سامنے اپنی آواز نیچی کر لو. اور فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کے سامنے بہت دھیمی آواز میں بولتے ہیں. تب خاموشی دو طرح کی کتابوں میں لکھی ہے. ایک خاموشی ہے ظاہری یعنی زبان کی، اور ایک خاموشی ہے دل کی. تو دونوں طرح سے انسان کو چاہیے زبان کی خاموشی وہ بھی موقع کی مناسبت سے اختیار کرے، اور دل کی خاموشی یعنی دل انسان کے کنٹرول سے باہر نہ ہو، غلط خواہشات کا اظہار نہ کرے، ہر وقت دل پہ خواہشات کا حملہ نہ رہے. یعنی دل یاد الہی میں لگا ہوا ہو، دل ہر وقت تمنا کا اظہار نہ کرتا رہے، خواہشات کا جال نہ پھیلاتا رہے. تو ظاہری خاموشی اور باطنی خاموشی یہ دونوں انسان کو اختیار کرنی چاہیے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ لوگوں سے کم باتیں کرو، اللہ سے زیادہ کرو، ہو سکتا ہے تم اللہ کو پہچان لو. جب اللہ کے ساتھ بات چیت زیادہ ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر الہی زیادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. لیکن اگر اللہ کے ساتھ تو ہمارا کلام نہیں ہوتا، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی معرفت سے محروم رہنے کا اندیشہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا عجیب ہے کہ جن چیزوں کو قید میں رکھا جاتا ہے، جن چیزوں کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے، زبان سے زیادہ بڑھ کر قید میں رکھنے کے قابل کوئی اور چیز نہیں ہے. یعنی جن چیزوں کو قابو میں رکھنا چاہیے انسان کو، تو اس میں سے زبان اس قابل ہے کہ اس کو قابو کیا جائے. اس لیے زبان کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ جب انسان بے مقصد بولتا ہے تو بے مقصد بولنے کے بعد بڑے بڑے نقصانات کر بیٹھتا ہے. جانی اور مالی نقصانات تک زبان کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کاش میں نے اپنی زبان نہ چلائی ہوتی، میں نے یہ بات نہ کی ہوتی کہ اس کا نقصان اتنا زیادہ ہوا. تو ایک دانا کا قول ہے کہ اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں، زبان ایک دی ہے کہ انسان دیکھے بھی زیادہ، سنے بھی زیادہ، لیکن بولے کم. ایک دانا کا قول اور ان کی رائے ہے کہ دونوں آنکھوں سے بھی زیادہ دیکھے، دونوں کانوں سے بھی زیادہ سنے، لیکن زبان سے کم بولے. اس لیے کہ خیر الکلام ما قل و دل، اس لیے کہ بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور اپنے مقصود پر واضح دلالت کر رہا ہو. تو اب زبان کے نقصانات کہ جب انسان زبان سے بولتا ہے، بے مقصد بولتا ہے، تو اس کی آفات تو بہت زیادہ ہیں، کسی وقت ذکر کریں گے. تو ان میں سے غیبت ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا
حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالی ایک دعوت میں مدعوف تھے۔ تو اب جب دعوت میں بیٹھے، کھانا شروع نہیں ہوا تھا کہ لوگوں نے گفتگو شروع کی اور اس میں غیبت شروع ہو گئی۔ تو ابراہیم بن ادھم بولے کہ ہمارے ہاں تو روٹی پہلے کھائی جاتی ہے، گوشت بعد میں کھایا جاتا ہے، تم نے گوشت پہلے کھانا شروع کر دیا۔ یعنی جب انسان غیبت کرتا ہے تو اپنے مومن بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے علاقے میں تو رواج ہے کہ روٹی پہلے کھائی جائے، گوشت بعد میں کھایا جائے، اور تم لوگوں نے گوشت کو روٹی سے پہلے کھانا شروع کیا، یہ تو بڑا عجیب کام کیا۔ یعنی ان کو تنبیہ کی۔ ایک اور دانا کا قول ہے کہ جس طرح کلام کرنا سیکھا جاتا ہے کہ فلاں سے گفتگو کیسے کرنی ہے، فلاں موقع پہ کیسے بات کرنی ہے، جیسے کلام کرنا سیکھنے کی چیز ہے، اسی طرح خاموش رہنا بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ کون سے موقع پہ مجھے خاموش رہنا ہے، کس وقت خاموش رہنا ہے، کون سی بات کرنی ہے، کون سی بات نہیں کرنی، یہ بھی انسان کی سیکھنے کی چیز ہے۔ تو آج ہمارا سب سے زیادہ نقصان معاشرے میں زبان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ہماری زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ بھئی اس سے ڈرو، اس پر کنٹرول رکھو کہ جہنم میں لوگ اوندھے منہ گرائے جائیں گے اپنی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے، کہ انسان زبان سے ایسی باتیں کر جاتا ہے جس کا مداوع نہیں ہو سکتا، جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے ایک عرب شاعر نے کہا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے کے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم مندمل نہیں ہوتے۔ ہم نے کسی سے کڑوی بات کہی، کوئی سخت جملہ کہا، تو وہ شاید موت تک اس کے دماغ سے نہ نکلے۔ اس لیے زبان سوچ سمجھ کے استعمال کی جائے، خاموشی، کم گوئی، اس کو زیادہ اختیار کیا جائے۔ قلت کلام بہت اچھی چیز ہے، انسان جتنا تھوڑا بولے گا اتنا قیامت کے دن حساب کم دینا پڑے گا، اور جتنا زیادہ بولتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو زبان سے نکالتا ہے وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک میں ہے کہ جو انسان بولتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اگر اپنے نامہ اعمال میں سے گناہ کم کرنا چاہتے ہیں، نیکیاں بڑھانا چاہتے ہیں، تو خاموشی اختیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، ابو ذر میں تمہیں دو ایسی چیزیں نہ بتاؤں جو بظاہر تو بہت ہلکی ہیں، یعنی وزن کے اعتبار سے ہلکی ہیں، کمر پہ اٹھانے کے اعتبار سے ہلکی ہیں، لیکن ترازو میں تلنے کے اعتبار سے بہت وزنی ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے حبیب ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا حسن الخلق، اچھے اخلاق، اور دوسری آپ نے ارشاد فرمائی کہ خاموشی۔ اچھے اخلاق اور خاموشی یہ دونوں ایسے اعمال ہیں جو وزن کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں۔ انسان زبان سے خاموش رہے، دل سے اللہ کا ذکر کرے اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے، تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو زبان کی آفات سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔